أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں تمہارے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو شمار کرو تو تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ زمین میں جتنے درخت ہے یہ سب کو قلم بناؤ، اور جتنے سمندر ہے سب آتو اب ہرن، 7 سمندر ساری دنیا میں ہے بڑے بڑے، ان کے ساتھ اتنے اور ملاؤ، ما نفدت کلمات اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. ایک طرف تو یہ آیت ہے، دوسری طرف ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زبان سے بھی یاد کرو اور دل میں بھی یاد کرو. اس میں ایک سوال ہے جو ہر سننے والے کے دماغ میں آتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو بیان کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سوال ذہن میں یہ ہے کہ جب نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی ہیں، ہماری طاقت سے باہر ہے، تو ہم کیسے ان نعمتوں کو شمار کریں؟ جب شمار نہیں ہو سکتی ہے تو پھر یہ حکم ہمیں کیسے دیا جا رہا ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذکر کرو. ہم پہلے شمار کریں گے تو تذکرہ کریں گے نا، جب شمار ہی نہیں ہو سکتا تو تذکرہ کیسے ہوگا؟ اس سوال کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دوسرے موقع میں فرمایا کہ جتنی نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں یا جتنی نعمتیں ممکن ہیں، اس سے پہلے جو نعمتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جو نعمتیں ہوں گی، یہ تمام نعمتیں ہم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور روح مبارک میں جمع کیا ہے. جتنی نعمتیں ہیں، خواہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں ہیں، ان سب کا جوس، ان سب کا مکھن، ان سب کا رس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہم نے جمع کر دیا ہے. اب تم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑو گے تو سمجھو تمام نعمتیں تمہارے ہاتھ میں آ گئی. اسی لیے ایک موقع میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں کے اوپر. بہت بڑی منت ہے خدا تعالیٰ کی کہ ان کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو خود ان میں سے ہے، اور جتنے کمالات انسانی ممکن ہیں وہ سب اللہ جل شانہ نے اس رسول کے اندر رکھا ہے. اسی لیے تو آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، امام الثقلین بھی کہتے ہیں، یعنی جن و انس کا امام، امام الکونین بھی کہتے ہیں، دنیا و آخرت کے امام. کسی بھی انسان کے لیے اللہ جل شانہ کے علم میں جتنی نعمتیں ممکن ہے ظاہری یا باطنی، جتنے کمالات ممکن ہے ظاہری یا باطنی، وہ سب کے سب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالا ہے. اب جو آدمی چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہو، ان نعمتوں کا ظاہر باطن میں تذکرہ ہو اور اس سے کامیابی حاصل ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ.
جتنا زیادہ مضبوطی سے پکڑے گا اپنی زندگی کے ہر کام میں، وہ اتنا بڑا شکر گزار ہوگا اور اتنی بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ حتیٰ کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین شریفین ہیں، آپ کے جو ہے نا پاؤں میں جو جوتی استعمال ہوتی تھی، مسلمانوں نے اس کے لیے بھی اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ جو سمجھدار مسلمان تھے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کی گئی ہے، کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک وہ اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ ساری کائنات کے خزانوں کی وہ قیمت نہیں ہے۔ اتنی بڑی اس کی قیمت ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں سمجھایا اور ہمیں سکھایا اور ہمیں بتلایا۔ میں تھوڑی سی ایک مختصر سی بات عرض کروں۔ یہ جو ہندوستان کی تاریخ ہے، تاریخ ہندوستان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک فیروز شاہ بادشاہ گزرا ہے۔ مختلف قوموں نے یہاں حکومتیں کی ہے، یہاں مغلیہ لوگوں نے بھی حکومتیں کی ہے، مرہٹ لوگوں نے بھی حکومتیں کی ہے، سکھوں نے، ہندوؤں نے۔ عالمگیر کے زمانے میں 800 سال تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ایک مسلمان بادشاہ ہے فیروز شاہ، اس کو ایک پتھر کہیں سے دستیاب ہو گیا کہ جس میں ایک معجزہ تھا۔ معجزہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تھا، وہ پتھر کو اللہ تعالیٰ نے نرم کیا اور آپ کے پاؤں کا نقش اس میں لگ گیا، جیسے مقام ابراہیم میں ہے کہ مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کو سامان دیتے تھے، اور آپ جو حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں باقاعدہ پاؤں کا نقش ہے۔ یہ بطور معجزہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اس کے لیے نرم کیا۔ تو کہیں سے یہ فیروز شاہ کو وہ معجزہ والا پتھر مل گیا جس میں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کا نقش موجود تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ صبح تہجد کے لیے اٹھتا تھا اور اس میں غسل کرتا تھا، کپڑا پہنتا تھا، پھر بعد میں فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کرتا تھا۔ آج تو کوئی مزدور بھی ایسے نہیں کرتا ہے، یہ اس زمانے کے بادشاہوں کی بات۔ پھر اشراق کی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد یہ پائے شریف کا جو نقل ہے، نقشہ ہے، اس کو اتار لیتے تھے، اس میں پانی ڈالتے تھے، اس کو گول لیتے تھے اور پی لیتے تھے، اور اس کے بعد شاہی لباس منگوا لیتے تھے، وہ شاہی جبہ، قبہ، تاج، جو کچھ بھی ہوتا تھا، اور اپنے کو مخاطب ہو کر کہتے تھے فیروز شاہ ابھی تم تخت پر بیٹھنے کے لائق ہو گئے، کیونکہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کی برکت تمہارے پیٹ کے اندر چلی گئی۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس عقیدت اور محبت کی برکت سے یہ ایک ایسا بادشاہ ہے، تاریخ ہندوستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی گڑبڑ اس کے دور حکومت میں نہیں ہوئی ہے۔ باقی جتنے حکمران ہیں ان کے زمانے میں بڑے بڑے گڑبڑ ہوئے۔ اس کا ایک خاص دوست تھا جو چچا زاد تھا، اس کا نام فتح خان تھا، بچپنے سے رشتہ داری بھی تھی، دوستی بھی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن کہے کہ فیروز شاہ یار مہربانی کرو، یہ جو ہے نا نالین شریفین کا نقش مجھے دے دو۔ یہ ہر دفعہ اس کو کہے بھائی حکومت اگر چاہیے تو دے دوں گا، مگر یہ نقش مبارک نہیں دوں گا۔
یہ سلسلہ چل رہا تھا مسلسل، کئی عرصے یہ سلسلہ چلا۔ ایک دن وہ فتح خان نے موقع دیکھا کہ آج بادشاہ بہت خوش ہے، اس کو پرانی دوستی یاد دلائی، اپنے احسانات یاد دلائے، اپنے رشتہ داری اس کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد کہا یار بس ایک درخواست ہے، اب اس کی محبت دیکھیں، ایک درخواست ہے، اب مہربانی کرو، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ نقش مبارک مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یار تم نے بہت تنگ کیا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہم اور تم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ جو پہلے مر گیا تو یہ نقش مبارک ہے، اس کے قبر میں ہم اس کے سینے پر رکھ کر اس کو دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور پھر کہا اللہ کی قسم فتح خان تم سے پہلے مر جائے گا۔ اس نے کہا بھئی موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ تم پہلے مر جائے؟ کہ نہیں اللہ کی قسم میں پہلے مروں گا۔ یہاں سے نکلا، اپنا گھوڑا اٹھایا۔ اس زمانے میں پانی پت کے اندر ایک بزرگ تھے جو مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات کا معنی جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ یہ پہلے سے فتح خان کو معلوم تھا، اس نے سفر کیا پانی پت کا گھوڑے پر، ادھر اس بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت میری بہت انتہائی ایک ضرورت کی دعا ہے اور جائز دعا ہے، آپ مہربانی کرو میرے لیے یہ دعا فرماؤ۔ اس نے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں سارے ہندوستان کی حکومت سے بہتر جس چیز کو سمجھتا ہوں، مجھے میرے چچا زاد نے بار بار حکومت پیش کیا، میں نے نہیں لیا۔ یہ آج کی حکومتیں نہیں ہوتی تھی، یہ جمہوری حکومتیں کہ 10 آدمیوں نے ہڑتال کیا تو بادشاہ کو پکڑ کر جو ہے نا جیل میں ڈال دیا۔ شہنشاہی حکومتیں ہوتی تھی، وہ واقعی حکومت ہوتی تھی۔ کئی دفعہ مجھے حکومت پیش کیا، میں نے قبول نہیں کیا، وہ نقش پا کی وجہ سے کہ یہ نقش شریف مجھے مل جائے اور میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے۔ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور کی زندگی کا حصہ ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کا دین ہے، حضور کی شریعت ہے، میں نے اس کے خلاف نہیں کی۔ اب میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، جو ایک نشان ہے وہ معجزاتی، وہ مجھے چاہیے۔ اور فیروز شاہ نے کہا کہ جو پہلے بھرے گا یہ اس کو دے دیں گے۔ اس طرح کے مسلمان نہیں تھے جیسے ہم ہیں۔ ہمارے تو نام مسلمانوں کے مگر کام ہندوؤں کے ہیں، کافروں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں۔ اس طرح کے مسلمان نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی قدر کرتے۔ کہتے شادی سنت ہے، شادی بہت بڑی سنت ہے، جو شادی نہیں کرے گا یہ ہو جائے گا۔ تو شادی میں یہ جو ہندوؤں کے رسوم ہیں، ان میں سے کون سی سنت ہے؟ کوئی ایک تو مجھے دکھاؤ۔ اتنے جو پھلندے ہیں، ہر آدمی اپنے قوم کا رسم و رواج لے کر کے شادیاں کرتا ہے، ہر ایک پر ہاتھ رکھو کہ ان میں سے کون کون سی سنت ہے، صرف یہ سنت تمہیں مل گئی ہے۔ کہتے ہیں نا نکاح کی سنت ادا کروں گا، تو یہ جو بارات ہندوؤں کا لاتے ہو یہ کون سی سنت ہے؟ یہ جو جہیزیں، بڑی بڑی مہریں، یہ جو قیمت لگاتے ہو بچوں کے، یہ کون سی سنت ہے؟ یعنی اس ایجاب قبول کے علاوہ سب ہندوؤں سے لیا ہے ٹوٹل۔ اس طرح کے مسلمان نہیں ہوتے تھے، اس لیے تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، آپ دعا کرو میں مر جاؤں تاکہ یہ نقش پا مجھے مل جائے، تاکہ یہ نال شریف مجھے مل جائے۔ محبت تو وہ کام کرتی ہے نا کہ دوسرے لوگوں کا دماغ وہاں نہیں چلتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزیں حضور کی دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جب ان کی موت کا وقت آیا، ان کے حالات میں لکھا بہت رو رہے تھے کہ ہم نے حضور سے بیعت کی تھی، حضور سے معاہدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہ ہم ہر کام تیری مرضی سے کریں گے، ہر قدم تیرے مشورے سے اٹھائیں گے، ہر کام شریعت کے مطابق کریں گے، مگر جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا تھا اس طرح پورا نہیں کیا. ایمان سے بتاؤ، حضرت معاویہ نے پورا نہیں کیا تھا یا ہم نے پورا نہیں کیا ہے؟ حضرت معاویہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پاکیزگی میں 400 آیات سے زائد قرآن کریم میں صحابہ کرام کے متعلق آیات ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا وکلا وعد اللہ الحسنى. ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اپنے حساب سے فرما رہے ہم نے اس وعدہ کا ایفا نہیں کیا، اس وعدہ کو پورا نہیں کیا، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ہمیں رو رہے. اور پھر اپنے قریبی لوگوں کو بلوایا، کہا کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال سے بھی زائد ہے، 22-23 سال بنتے ہیں، جو شام میں خلافت چلائی ہے، ساری دنیا میں مثال ہے. جو مسلمانوں میں انہوں نے دین کا شعور پیدا کیا اور جو حکومتی نظام کو سنبھالا. یہ کاتب وحی بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی لکھواتے تھے. اتنے شیون ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو. فرمایا جو پہلے باہری سفر میں جہاد کے لیے جائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ پہلے جہادی سفر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہری سفر میں شامل ہیں، جو جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں. اتنے بڑے آدمی کا اتنا ڈرنا. اپنے قریب لوگوں سے کہا کہ دیکھو ام حبیبہ نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن جو کاٹا تھا وہ برکت کے لیے کچھ میرے پاس ہے، مجھے انہوں نے دیا ہے. اور آپ جب رات کو اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے تھے وہ ایک کپڑا رکھتے تھے، وہ کپڑے پھر دھوتے تھے پھر رکھتے تھے. وہ کپڑا جو بہت پرانا ہوا حضور نے اس کو ام حبیبہ کو دیا، اس نے وہ مجھے دے دیا. اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال جو آپ بال جب کاٹتے تھے آپ تقسیم کرتے تھے گھر والوں میں، صحابہ میں. وہ تو عاشق زار لوگ تھے نا، وہ ایک ایک کام میں جب بات مانتے تھے تو بتاؤ حضور کی چیزوں سے کتنی محبت ان کی ہوگی. تو کچھ بال ام حبیبہ نے لیا تھا، وہ بھی مجھے دیا. جب مجھے کفن کرو تو اس وقت یہ کرو کہ جو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن ہے یہ میرے چہرے پر ایسے لگا لیا کرو. لوگ کہتے ہیں نا غوث اعظم ہم کو بچائے گا، مولا علی ہم کو بچائے گا، فلان بابا بچائے گا، فلان پیر بچائے گا، وہ زلفوں والی سرکار ہمیں پل صراط سے پار کرائے گا. سنو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کہ یہ ناخن جو تھے ادھر میرے چہرے پر لگاؤ، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھو، اور جو مبارک بال ہے ادھر میرے سینے کے اوپر رکھو، اور جو تولیہ کا ٹکڑا ہے ادھر میرے پیٹ کے اوپر رکھو. شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دے، شاید دوزخ کو شرم آ جائے اور معاویہ دوزخ سے بچ جائیں. دیکھو ان کا خوف دیکھو اور میں اور آپ اپنا اطمینان بھی دیکھیں. سارا دن حرام کھاتے ہیں، حرام بولتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام کرتے ہیں. جہالت پر قسم اٹھائی ہے کہ شریعت کو نہیں سیکھنا ہے، قرآن کو نہیں سیکھنا ہے، حدیث کو نہیں سیکھنا ہے.
دنیا مردار میں پوری زندگی گزارنی ہے، ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ جنت الفردوس کے بیچ میں ہم کو جگہ دے دو. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے وہ اتنا ڈر رہے ہیں. تو یہ میں نے مثال اس پر دی ہے فتح خان کی بات پر کہ جو لوگ جتنے متبع ہوتے ہیں اتنی ان کو محبت ہوتی. محبت کی تو دلیل اطاعت ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے فلان سے محبت ہے، اگر وہ جان بھی مانگے تو آدمی دے دیتا ہے نا. محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ محبوب کی بات کو مانتا ہے نا. جو بات کو نہیں مانتا کہہ رہا میں تیرے لیے مر گیا، تیرے بغیر میں ایک لمحہ مجھے قرار نہیں ملتا ہے، تجھے نہ دیکھو میں مر جاؤں. محبوب کہ یار ایک گلاس پانی کا وہاں سے دے دو، کہ ہم تمہارے باپ کا نوکر ہے. مر گئے یا رسول اللہ تیرے عشق میں، ہماری جان بھی حاضر ہے، جان بھی قربان ہے، ہم اپنی جان کے بازی لگائیں گے. حضور کی شکل کی بنانے کی بھی توفیق نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھے. حضور جیسے لباس پہننے کی بھی توفیق نہیں ہے، حضور جیسے شادی کرنے کی توفیق نہیں ہے، حضور جیسے دکانداری کرنے کی توفیق نہیں ہے، حضور جیسے زندگی کے دوسرے معاملات کو رکھنے کی توفیق نہیں ہے. پھر زبانی جمع خرچ ہے، مر گئے عشق میں مر گئے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، مسلمان اس طرح نہیں ہوتے. یاد رکھنا جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحابہ کا کبھی سنا ہے کہ نعرے لگاتے تھے مر گئے یا رسول اللہ تیرے عشق میں؟ کبھی سنا ہے کسی سے؟ وہ اپنے عمل سے دکھاتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت، اپنے قول سے اپنے فعل سے. جو کام نہیں کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگانا کیا مشکل ہے؟ تھوڑا سا نعرہ لگاؤ پھر آ کر سو جاؤ، کام ہو گیا. تو اس بزرگ نے کہا یار یہ عجیب تمنا ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کرواتے ہیں، حضرت دعا کرو کینسر ٹھیک ہو جائے، 1-2 سال اور زندہ نہ ہو. تو پہلا شخص ہے جو کہہ رہا ہے مجھے دعا کرو میں مر جاؤں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کیونکہ میرا معاہدہ ہوا ہے بادشاہ سے جو پہلے مرے گا وہ نال شریف کا نقش اسی کو مل جائے گا، میں تو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار. تو وہ بزرگ کو اتنا مجبور کیا، بزرگ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ جو یہ چاہتا ہے وہ کرو. خیر وہ وہاں سے فارغ ہوا، باہر نکلا تو اس بزرگ کا ایک مرید اسی خانقاہ میں موجود تھا. میرا خیال کبیر الاولیاء ہے ان کا نام، پانی پت کے ایک بڑے مشہور معروف مستجاب الدعوات بزرگ ہیں. تو وہ کبیر الاولیاء کے خانقاہ سے جب باہر نکلے ادھر ان کا ایک مرید بیٹھا ہوا، دیکھا کیا دعا کروایا؟ کہا کہ یہ دعا. کہا دیکھو پھر کمان سے تیر نکل گئی ہوگی، کیونکہ یہاں جو بھی دعا کے لیے آتا ہے اس کی کرامت ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی. تو آپ خیال کرو دلی تک پہنچ سکو، ایسے نہ بیچ میں مر جاؤ. تو وہ گھوڑے کو تیز دوڑایا کہ یار کہیں ایسے نہ بیچ میں مر جاؤں، لوگ سمجھے کوئی مسافر ہے اٹھا کر کیمپنگ دے. دعا کرتا رہا، جب دلی کے قریب پہنچا تھا اس کو نیند آنا شروع ہو گیا. وہ گہری نیند آ گئی، اس نے گھوڑے روک لیا کہ بھائی اب تھوڑا سا آرام کرو پھر چلتا ہوں. آرام میں روح نکل گئی اس کی. تو ساتھ میں جو لوگ تھے وہ اس کو پہچانتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ جو نظام بناتا ہے نا اس کے تھانے بانے قدرتی طور سے تیار ہوتے. اس کو پتہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ کا چچا زاد ہے. فوراً بادشاہ کو اطلاع ہو گئی کہ سر وہ ایسے گھوڑے پر سوار تھے، اترے اور آرام کے لیے لیٹ گئے، بس نیند میں چلے گئے. بادشاہ خود آئے، بادشاہ کو تو پتہ تھا، ان کو اٹھایا اور وہاں چلے گئے. بادشاہ نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، خود قبر میں اتارا اور وہ نقش نال مبارک کو اٹھایا اور اس میں پانی ڈالا، خود پی لیا اور پھر اس کے جو ہے نا سینے پر رکھا. اور اس موقع میں فیروز شاہ نے جو جملہ کہا وہ جو ہے نا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ ہندوستان میں. اس نے کہا فتح خان میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں ناکام ہو گیا اور تو کامیاب ہو گیا.
میں ہار گیا اور تو جیت گیا. کیا ہو گیا؟ اس کو تدفین کیا. موت تک فیروز شاہ روتے تھے کہ ہائے میری بدقسمتی، جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ فتح خان مجھ سے چھین کر لے گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ وہ اپنے عمل سے بھی انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے ہمیں واقعی محبت ہے. کیا ہے؟ رابعہ بصری ہے کہ کچھ اشعار ہے. بعضی حضرات نے عبداللہ بن المبارک رحم اللہ سے بھی انہی اشعار کو نقل کیا ہے. تعرف الرسول وتدعی حبہ، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو، ارے بدماش مسلمانوں، وتدعی حبہ، اور محبت کی دعویٰ کرتے. دعویٰ کس کا کرتے ہو؟ حب رسول کا، کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے محبت ہے. اور ہر قدم پر شریعت کو توڑتے ہو، ہر قدم پر سنت کو توڑتے ہو، ہر قدم پر نفسانیت چلاتے ہو. یہ تو تمہارا حال ہے. تعصی الرسول وتدعی حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع. اللہ کی قسم یہ بڑا عجوبہ ہے زمانے کا. وہ کہتے ہیں نا دنیا میں 14 عجوبے ہیں، تو یہ ان سے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ دعویٰ محبت کا کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ تو میرا محبوب ہے. جب رسول اللہ حکم کرتا ہے کہ اس طرح بولو، اس طرح سنو، اس طرح دیکھو، اس طرح شادی کرو، اس طرح دکانداری کرو، اس طرح گھر میں رہو، اس طرح باہر رہو، کوئی چیز نہیں ماننی ہے، بس صرف زبانی جمع خرچہ کہ ہمیں تجھ سے محبت. کہتے ہیں نا نعرے لگاتے جان بھی حاضر. یار کیا کرتا؟ بات مانتا، نعرے نہ لگاتا، فالتو باتیں نہ کرتا، بلکہ کیا کرتا؟ اس کی اطاعت کر. وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا ایک بڑے بزرگ کا کہ ساری زندگی اس نے جو ہے نا خربوزہ نہیں کھایا. فرمایا محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے خربوزہ کھانے کا طریقہ مجھے معلوم نہیں ہوا. میں نے بہت ڈھونڈا کہ حضور خربوزہ کیسے کھاتے تھے. یہ محبت، حالانکہ شرعاً نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک محبت کا تقاضا. وہ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے حدیث سنی کہ احد میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے مبارک دان شہید ہو گئے. بعض کہتے ہیں اوپر کے دان، بعض کہتے ہیں نیچے کے، بعض کہتے ہیں دائیں کے، بعض کہتے ہیں اس نے ایک ایک دانت نکال لیا، اپنے 32 دانت نکال دیا. شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو. اس کو عشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اس پر فرض تھا ایسے کرنا، واجب تھا اس پر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. واقعہ تو حدیث میں ہے. جب ایک شخص بھاگتا ہوا آ گیا، کہا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا، کہا یا اللہ مجھے اندھا کر دو. میری یہ آنکھیں اس قابل نہ رہی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے بعد کسی چیز کو دیکھ لے. اسی ٹائم اندھے ہو گئے. یہ تو صحابہ کے زمانے، اسی ٹائم نابینا ہو گئے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہمارا دماغ چکر کھا جائے، دماغ چکر کھا جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مدینہ پاک سے کھجور لایا گیا، حضرت نے وہ کھجور تو تناول فرمایا اور ان کے گٹھلیوں کو سرما بنایا. حالانکہ حضرت نابینا ہو چکے تھے، آخر عمر ہے، کبھی سنا کہ نابینا نے سرما لگایا ہو؟ حضرت اس سے سرما لگاتے تھے. کسی نے کہا حضرت سرما کا فائدہ کیا ہے؟ سرما تو وہاں لگایا جاتا ہے کہ جہاں کچھ بینائی ہو نا، اس کو تیز کرنے کے لیے سرما ہوتا ہے. آپ کی تو بینائی نہیں ہے. پرے ڈالو آنکھوں کو. ہمیں آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے محبوب کی محبت نے مجبور کیا ہوا ہے. اب بتاؤ، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جیسے ہم شیطان کی ایک ایک بات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرتے ہیں
کہ امریکہ والے کیا کر رہے ہیں، انگلینڈ والے کیا کر رہے ہیں، برطانیہ والے کیا کر رہے ہیں، فلان الو کیا کر رہا ہے، فلان گدھا کیا کر رہا ہے، فلان حیوان کیا کر رہا ہے، فلان بیل کیا کر رہا ہے. نیٹ سے لے کر اسی طرح کے لباس، اسی طرح کے بال، اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کا چلنا پھرنا، اسی طرح کی معاشرت، اسی طرح کے معاملات، اور پھر اس میں پکچر بناتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا. واہ سبحان اللہ، بڑا کامیاب ہو گیا. ارے مسلمانوں، کامیابی تو صرف ایک ہے، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. حضور کی غلامی جس کو حاصل ہو گئی، اللہ کی قسم سب سے بڑا کامیاب ہے وہ شخص. جیسے صحابہ کرام ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ کامیاب ہیں. ایمان کیوں نہ ہو؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب. ایک حبشی صحابی حدیث میں حبش سے آیا، یہاں سنا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سر کے بال یا تو منڈوا لو یا برابر رکھ دو، یا اگر بڑے بال رکھنے ہیں بیچ سے بانگ نکال دو. تو وہ اس کے بال گنگریالے تھے. یہ حبشہ کے آنے والا، جیسے مکرانی بلوچوں کو دیکھا ہوگا، ان کے بال ایسے گنگریالے ہوتے ہیں، ان کا بیچ میں مانگ نہیں نکل سکتا ہے. وہ کچھ دن مدینہ میں ٹھہرا، بڑی کوشش کی اپنے بالوں کو بیچ سے مانگ نکالنے کا، وہ مانگ نہیں نکل رہا تھا. اس نے کہیں سے کوئی لوہا ڈھونڈا، آگ میں اس کو گرم کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بیچ سے مانگ نکالا، پورا سر زخمی ہو گیا، سورہ خون ہو گیا. باہر لوگوں نے دیکھا کہ پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا، اس طرح زخمی کیا آپ نے. اس نے کہا پاگل نہیں ہوا، میری عقل جگہ پر آ گئی. حضور نے جو فرمایا تھا کہ اپنے بالوں کو اگر بڑا رکھنا ہے تو بیچ سے مانگ نکالو، میرے لیے مانگ نکالنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے سر کو زخمی کیا تاکہ آئندہ ادھر بال ہو گئی نہیں، وہ پورا ہی مانگ ہو جائے. یہ فرض تھا اس پر، واجب تھا اس پر. ہمارے بدماش نائی جو بال بناتے ہیں جوانوں کے، اور ہمارے ذلیل جوان جو انگریزوں سے بالوں کے ڈیزائن لیتے ہیں، الو کی طرح اپنے بال بنا رہے ہوتے ہیں، حیوانوں کی طرح بال بنا رہے ہوتے، شیشے میں بڑے فخر کر رہے ہوتے. کس چیز کے تم مسلمان ہو؟ تم اپنے بال حضور کی مرضی سے نہیں رکھ سکتے ہو، بدماشو. لعنت ہو ایسی جوانی پر جو جوانی انگریز پر قربان ہو رہی ہے. شاباش ہے اس جوانی پر جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہو رہے ہیں. بوڑھے بھی بوڑھے انگریزوں کو دیکھیں گے. آپ نے نہیں دیکھا ہے جب تک تھوڑی سی جوانی ہے اپنے چہرے کو ایسے صاف کرتے ہیں انڈے کی طرح، سارے داڑھی کے بال ختم کرو، مونچھوں کے بال ختم کرو، لگتا ہے ہم جوان لگے گا. واہ سبحان اللہ. ذرا سا بڑے ہوتے ہیں پھر وہ آم چوس داڑھی رکھتے ہیں. آم چوس کو دیکھا ہے؟ آم کو چوسو اتنے چھوٹے چھوٹے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے بڈھوں کو دیکھ رہے ہیں. جب بالکل قبر کے قریب ہو جاتے ہیں پھر داڑھی بڑھاتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے کٹائے. ارے ظالمو، تم حضور کی مرضی سے بال نہیں بنا سکتے ہو، تم کیسے جان دے گا حضور کی عزت کے لیے؟ تم کیسے جان دے دو گے حضور کے ناموس کے لیے؟ جو بال محبوب کی مرضی پر نہ بنا سکے وہ جان دے دے گا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہماری جان حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے. سارا دن جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کا رسول ناراض نہیں ہو رہا ہے؟ گانا سن رہے ہیں. آج مجھے بتایا یہ طلبہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعہ کے دن، جو تفسیر کا سبق پڑھتے ہیں. ایک طالب نے مجھے بتایا ادھر ہمارے دو بڑے بڑے صوفی، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی، بڑے بڑے تسبیح ان کے ہاتھ میں، وہ جو ہے نا میری دکان میں آتے ہیں، کہتا ہے یار تھوڑا سا گانا تو سناؤ ہم کو. میں نے ان سے کہتا ہوں بدماشو، گانا سننے سے اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں. کہتے سب دنیا کر رہے ہیں، سب دنیا اگر الیاذ باللہ کافر ہو جائے تو کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کافر ہونا؟ سب اگر دوزخ میں جائے تو یہ دلیل ہے کہ میں بھی دوزخ میں جانے کی تیاری کروں؟ یہ تو حال ہے ان کی قربانی کا. مر گئے یا رسول اللہ تیرے عشق میں، یہ نہ نعرہ لگاؤ، مر گئے شیطان تیرے عشق میں، مر گئے اے انگریز تیرے عشق میں، مر گئے اے نفس تیرے عشق میں. نعرہ یوں لگانا چاہیے. ہمارا عمل یہ کہتا ہے نعرہ یہ لگانا چاہیے.
مسلمان میں اسلام میں 3 پارٹیاں ہیں، یا مسلمان یا کافر یا منافق، چوتھا کوئی ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہو، یا مسلمان یا کافر یا آج کا مسلمان منافق ہے، نہ پورا مسلمان ہے نہ پورا کافر ہے. صحیح بتا رہا ہوں غلط بتا رہا ہوں؟ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، 5-10% زکوٰۃ وکات بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مسلمانوں کے کام ہے. باقی ساری زندگی کافروں والی ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، اس کو منافق کہتے ہیں. منافق کی جتنی مذمت قرآن میں آئی ہے کافروں کی بھی نہیں آئی ہے. جو پکے کافر ہیں ان کی مذمت کم ہے قرآن میں، جو منافق ہے ان کی مذمتیں بہت سخت ہے، حد سے زیادہ سخت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہے، جو خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے. یار منافق کی نماز اللہ قبول کرے گا؟ بولو نا، منافق کی تلاوت اللہ قبول کرے گا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو حضور نے خود کفن پہنایا اور اپنا قمیص کفن بنایا. اس کا کیا اپنا لعاب مبارک ایسے اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں دے دیا. آپ نے خود جنازہ پڑھایا. اب بتاؤ کتنی بڑی بات، قبر میں خود اتارا. اس سے بڑی سعادت ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیت نازل اور استغفار بھی پڑھا. جنازہ تو استغفار ہے نا، یا اللہ اس کو معاف کرو. آیت نازل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ کی مرضی ہے محبوب، آپ اس کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، 70 بار بھی معافی مانگو ہم معاف نہیں کرے گا. فلن یغفر اللہ، اللہ معاف نہیں کرے. اب بتاؤ یار، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احسان فرمایا تو بھی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا معاف کرنے سے. وہ اعتقادی منافق تھا، ہم عملی منافق ہیں. نام منافق تھا، دونوں کو لگتا ہے. منافق سے اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہماری کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتا. کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو کسی سے محبت رکھتا ہے اس کی بات مانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صحیح بات ہے غلط بات؟ جو کسی سے محبت رکھتا ہے اس کی بات نہیں مانتا. صحیح ہے غلط؟ بتاؤ ایمان سے. ہم حضور کی بات مان رہے ہیں؟ ہاں یار، 100 میں ایک بھی نہیں مان رہا ہے. وہ ایک بھی 1000 باتوں میں سے ایک مان رہا ہے، باقی چھوڑا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نفاق سے ہمیں نکلنا ہوگا. اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں نا، 100% محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے ہوگی. ہماری اس بدعملی کا اثر ہمارے حکومتوں پر ہے. آج آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد ختم نبوت کی طرف سے مظاہرے ہیں پورے ملک میں. عالمی تحفظ ختم نبوت، کتنی شرم کی بات. مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ملک آزاد ہوا لا الہ الا اللہ کے نام پر. اس میں 96% مسلمان رہتے ہیں. وہ فاضل جج صاحب نے جو فیصلے دے دیا، پورے وکیل، پورے مذہبی مسلمان، سیاسی مسلمان، ہر طبقے کے مسلمان سیخ بپا ہے. اس فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ قادیانی مردود ملعون، 1000 لعنتیں اس کی مردود قبر پر ہو. اس مردود کی جو تفسیر ہے قرآن کی، صرف ایک آیت سناتا ہوں آپ کو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، صحابہ کی صفات میں ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا آخرت سے میں مراد ہوں. غلام محمد قادیانی مردود کیا کہتا ہے؟ تم مانتے ہو اس بات کو؟
یہ پہلے پارے میں نہیں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکات، زکات دیتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب آپ پر جو قرآن نازل ہوا یا اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت پر بھی، آخرت کا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت پر، یہ کہتا ہے بالآخرہ کا ترجمہ آخر میں آنے والا نبی جو غلام محمد قادیانی ہے، ہم یوقنون، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مثال، یہ بڑا ہوا ہے، جدھر عیسیٰ علیہ السلام کی آیتیں ہیں انی متوفی کا ورافعک الیہ فرمایا، ادھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ پھر میرے اندر آ گیا ہے، میں محمد بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں۔ اب ممبر ہے، ورنہ 2-3 گالیاں سنا تھا آپ کے سامنے، سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ جدھر قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام، تم مسلمانوں ایمان سے کہو، مانتے ہو اس بات کو کہ غلام محمد مردود عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ وہ جدھر قرآن، یہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اس نے بنایا ہے، تفسیر صغیر اس کا نام ہے، جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ یہ تو 1-2 مثالیں ہی بڑا ہوا ہے، ساری تفسیر غلط کر کے اپنے اوپر فٹ کیا ہے، اور کہتا ہے جو مسلمان مجھے پیغمبر نہیں مانتا وہ کنجر ہے، اس کا باپ کنجر ہے، اس کی ماں کنجر ہے۔ اب بتاؤ بھائی، یہ پیغمبر ہے؟ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجری کا بچہ ہے یا بچی ہے۔ یہ تفسیر ملک میں تقسیم ہو رہی ہے، اس پر بڑا احتجاج کیا علماء نے، وکیلوں نے، دوسرے لوگوں نے، کہ یار دوسرے جو لوگ ہیں جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ ملک کو صرف ہم نے آزاد نہیں کیا، پاکستانی ہندوؤں نے بھی کیا ہے، پاکستانی سکھوں نے بھی کیا، نہیں ہے یار؟ جتنے لوگ پاکستان میں رہ رہے سب نے مل کر آزاد کیا ہے، سب عزت سے رہ سکتے ہیں اس ملک میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم رہے وہ نہ رہے، مگر ہر ایک اپنے فرقے کا نام رکھتا ہے، کہ مثلا یہودی ہے، مثلا عیسائی ہے، مثلا سکھ ہے، مثلا یہ جو ہے نا فلان نام، ہزار نام ہے نا، کافروں کی بہت سارے قسمیں ہیں۔ تو قادیانی اپنا نام رکھے جیسے یہودی نصارہ رکھتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنا نام قادیانی نہیں رکھتے، وہ اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ مسلمانوں میں خلط ملط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یعنی مسلمان ہم اس لیے ہے کہ غلام محمد قادیانی کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، بتاؤ تم اس قسم کے مسلمان ہو؟ یار ہمارا ان سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، آپ کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ قادیانی جھوٹ بولتا ہے مردود۔ اب وہ قادیانی کو پیغمبر مان کر بھی مسلمان ہیں، اپنے عبادت گاہوں کے نام مسجد رکھے ہے، اپنے کتاب کا نام قرآن رکھا ہے، اپنے اذان کا نام اذان رکھا ہے، اپنی نماز کا نام نماز رکھا ہے۔ بتاؤ گڈمڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانی پاکستان کے قادیانی پاکستان کو چھوڑ کر چلے جا، بھلے رہے جیسے ہندو عزت سے رہ رہے ہیں، غیر مسلم ہندو، غیر مسلم سکھ، یہ بھی اگر کہیں گے غیر مسلم قادیانی، ٹھیک ہے رہے۔ اپنی عبادت گاہوں کو وہ گرجا کہتے ہیں نا، مسجد تو نہیں کہتے ہیں۔ ہاں یار ہندو مڑی بولتے ہیں میرا خیال، اپنی عبادت گاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسجد تو نہیں کہتے نا، تم بھی ایسے کرو تو رہو۔ ہمارے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، جو قانون تمام طبقات نے اتفاقی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں منظور کیا تھا، اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی اشاعت اسلام کے نام سے نہیں کر سکے گا، اپنی عبادت گاہوں کا نام مسلمانوں کے ناموں سے نہیں رکھ سکے گا، جو مسلمانوں کی چیزیں وہ اسلام کے نام سے نہیں اختیار کرے گا، کیونکہ گڑبڑ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اصلی دودھ ہے یا نقلی دودھ ہے، 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ ہمارا صرف ایمان بچا ہوا ہے نا، باقی تو سب 2 نمبر ہو گئے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں غلط بتا رہا ہوں؟ باقی سب کا کباڑہ کیا ہوا ہے، ایمان بچا ہوا ہے۔ اب ایمان کو بھی 2 نمبر بنانا ہے، پھر تو جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ ایمان تو ایمانی دروازہ ایک ایسی چیز ہے جو جنت کا دروازہ کھولتا ہے نا۔
ایمان نہیں ہے تو بیت العباد دوزخ میں رہے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس پر جو ہے نا وہ ہمارے فاضل جج صاحب بضد ہیں کہ نہیں، وہ اپنی تفسیر کی اشاعت کرے، وہ اپنے کو مسلمان کہے۔ پاکستانی 10,000 لوگ اس زمانے میں شہید ہو گئے جب یہ قانون نہیں بنا۔ آپ کے بڈھوں کو پتہ ہے، کہا ہم مر جائیں گے، حضور کے خاتم نبوت پر ہم کسی سے گٹھ جوڑ نہیں کریں۔ اس لیے اس وقت پورے ملک میں یہ جو بدھ کے دن فیصلہ آیا ہے، کئی سالوں سے یہ فیصلہ چلتا رہا، اور قادیانیوں کے جج صاحب سے ہم دستبستہ اپیل کرتے ہیں، یار ہمیں تمہیں خدا کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم بھی ہماری طرح بڈھا ہے، کل مر جائے گا، حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں دشمنے ہیں، مگر ایسا دشمن جو قادیانی مردود ہے، ایسا دشمن تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ ٹوٹل صحابہ جنگوں میں 1600 شہید ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے ہیں ٹوٹل؟ صرف جنگی یمامہ میں 12 قرہ اور عالم شہید ہوئے ہیں۔ جنگی یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ادھر کتے آ جائے، کسی نے کہا نا کہ ازواج مطہرات غیر محفوظ ہو جائیں گے، مدینہ غیر محفوظ، فرمایا ادھر کتوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ازواج مطہرات کو روڈوں پر گھسیٹا جائے اور ہمیں ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، حضور کی ختم نبوت پر میں کسی طرح تیار نہیں ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ سارے صحابہ کو بھیج دوں، 1200 صحابہ، بڑی تاریخ ہے۔ ہم جج صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں، دستبستہ اپیل کرتے ہیں، اور وکیل کر رہے ہیں، جو وکیل طبقہ ہے نا وہ، اور پورے مسلمان ملک میں احتجاج پر ہے۔ ہمیں بھی ختم نبوت کی کال موصول ہوئی ہے مرکزی عالمی تحفظ ختم نبوت کے حضرات کے دستخط سے، کہ سب مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہم حضور کی عزت پر کسی طرح کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس فیصلے کے تحت فیصلہ مانگتے ہیں جو ہمارے آئین میں موجود ہے، جو پاکستان کے آئین کی یہ عزت ہے کہ اس میں حضور کی عزت محفوظ ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا آئین نہیں ہے جو ہمارا آئین ہے، ہمیں آئین کے تحت حضور کی عزت کی حفاظت چاہیے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ مظاہروں میں شامل ہو جاؤ، مختلف جگہوں میں ہیں، پرامن مظاہرے ہیں، فرشتے نام لکھ لیں گے نا کہ حضور کی عزت کے لیے باہر نکلے تھے۔ ہمارے لیے ہمارے اہل اقتدار اس وقت محترم ہے جب وہ حضور کی عزت کا تحفظ کرے، خواہ وہ جتنے بدعمل ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اعمال آگے پیچھے پورے ہو سکتے، عقیدے کا نہیں ہوگا، پھر خاص طور حضور کی عزت کی پورا نہیں ہوگا۔ بالکل آخری بات بتاؤں، بابا فرید کا نام سنا؟ بہت بڑے بزرگ ہے، پاک پتن میں ان کا مزار ہے۔ ان کے جو ہے نا ایک مرید ہر سال ایک چادر ان کے لیے لاتے تھے، بہت غریب تھے، ہر سال۔ ایک سال یہ ہو گیا اس کے پاس پیسے نہیں بچے، وہ چادر نہیں خرید سکا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کیسے جاؤں، شرم کی بات ہے، وہ نہیں گیا۔ اگلے سال پھر مزدوریاں کر 2 چادر اس نے خریدی، اور وہ حضرت کے پاس گئے، پھر کہا کہ حضرت ایک چادر گزشتہ سال والی ہے، ایک چادر نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نہیں آ سکا گزشتہ سال۔ حضرت نے اپنے خادم کو بلوا کا ماچس لاؤ، ماچس لایا، اس کو تیلی لگائی، وہ دونوں چادروں کو جلا دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضرت ہم غریب تھا اس لیے ہمارے ہدیہ آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا نہیں، دوستی میں جو چیز رکاوٹ ہو تو بیچ سے ہٹا دو اس کو، اس لیے میں نے اس کو جلایا۔ یعنی ہماری اور آپ کی جو دوستی ہے، گزشتہ سال آپ اس لیے نہیں آئے کہ چادر نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ دوستی میں جو چیز رکاوٹ ہو تو اس چیز کو بیچ سے ہٹاؤ۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دوستی محض حضور کی وجہ سے ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ کسی چیز کو ہم بیچ میں حائل ہونے نہیں دیں گے، نہ اپنے مال کی فکر کریں گے، نہ جان کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی، نہ کسی چیز کی فکر کریں گے۔ اس کے لیے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے دے، سمجھ دے دے ان لوگوں کو۔ آخر یہ بھی مسلمان ہیں، حضور کے دربار میں یہ بھی پہنچیں گے، حضور کو یہ بھی اپنا چہرہ دکھائیں گے
اس پر تو سب سے پہلے بڑے حکمرانوں کو ایکشن لینا چاہیے تھا. ان ہوں گے ان کے اپنے من مقاصد ہوں گے، مگر عام مسلمانوں کی یہی آواز ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اس کے لیے دعا بھی کرو، اس کے لیے جائز کوشش بھی کرو، پرامن احتجاج بھی کرو، تاکہ قانون تک آواز پہنچے کہ سارے پاکستانی حضور کی عزت پر کوئی مذاکرات نہیں کرنا جانتے. حضور کی عزت یہ ریڈ لائن نہیں کہتے. یار جب ہم مسلم لیگ والے نواز شریف کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے، جب آپ کے پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے، کوئی پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، تو کیا کوئی مسلمان حضور کے خلاف کوئی بات سننا چاہے گا؟ اگر مسلمان ہے وہ نہیں چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا. اس لیے اس کے ہمیں بڑے حضرات سے بھی درخواست ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے لے. بڑا حساس معاملہ ہے. پھر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلان کیا. یہ تو شکر کرو کہ علماء ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، سمجھانا جانتے ہیں، عوام کو قابو کر سکتے ہیں، عوام کو روک سکتے ہیں. ورنہ بیچ میں جو سازشی جوشیلی لوگ آتے ہیں نا، آپ دیکھو کتنے کتنے بڑے فتنے ملک میں پیدا ہوتے. حالانکہ ملک کی حفاظت ہم پر فرض ہے. ملک نہیں ہوگا تو اسلام کیسے ہوگا؟ ملک نہیں ہوگا دین کیسے ہوگا؟ ملک نہیں ہوگا ہم کیسے اسلام پر چلیں گے؟ ہمیں اس کا احساس ہے.